السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں۔ ایک لڑکا سنا رہا ہے اس کے ساتھ پیش آنے والا ایک پراسرار بھیانک واقعہ سن کر آپ کا دل دہل جائے گا۔ اب اس کہانی کو مکمل سننے کو اس سے پہلے ہمارے چینل سیدا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیے۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کا بظاہر تو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن حقیقتاً وہ حقیقت کا دوسرا پہلو ہوتے ہیں۔ یہ بات آج سے 10 برس پہلے کی ہے، جب میں 20 برس کا تھا۔ موسم گرما کی چھٹیوں میں میری پھپھو مری سے لاہور ہمارے پاس آ رہی تھی۔ خالہ صفیہ نے ہمیں یہ خبر دی تھی، آپا آپ کی نند کا ٹیلی فون آیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ شام کی گاڑی سے آپ کے گھر آ رہی ہیں۔ امی نے خالہ صفیہ کا پیغام سنتے ہی مجھے کہا، جلدی سے اپنے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور کہو پھل اور گوشت وغیرہ لے کر دے دیں، اور تم قبرستان والے راستے سے جانا، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ اور میرا بیٹا، ہاں، یاد سے واپسی پر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے مت آنا۔ میں نے کہا، امی آپ شام ہونے پر قبرستان والے راستے سے ہمیشہ روکتی کیوں ہیں؟ تو اس پر امی نے کہا، ارے بیٹا، آسیب ہوتے ہیں، جنات ہیں وہاں پر۔ خیر میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں ذرا دیر کے لیے رک گیا اور یہ جائزہ لینے لگا کہ آخر یہ آسیب ہوتے کیا ہیں جن کے ڈر سے امی مجھے ہمیشہ ہی روکتی ہیں، مگر قبرستان میں مجھے قبروں کے علاوہ اور سناٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ ابو پھپھو آ رہی ہیں شام کی گاڑی سے، امی نے کہا ہے پھل اور گوشت وغیرہ لے دیں۔ ابو نے میری بات سنتے ہی فوراً ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کافی دیر بعد ہمارا ملازم سودا سلف لے کر دکان پر چڑھا تو ابو اس کو کہنے لگے، تمہیں کتنی بار کہا ہے قصائی کو کہا کرو گوشت پہلے اخبار لگائے پھر شاپر میں ڈالے۔ اس پر ملازم نے کہا، رشید صاحب اس کے پاس ردی ختم ہو چکی ہے، لیکن میں نے شاپر ڈبل کروا دیا ہے۔ اور پھر ابو نے مجھے سودا تھماتے ہوئے تاکید کی، قبرستان والے راستے سے واپس مت جا رہا۔ میں نے ابو سے پوچھا، قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ امی بھی منع کرتی ہیں اور آپ بھی منع کرتے ہیں، بیٹا آسیب وغیرہ ہوتے ہیں، تم کہیں ڈر نہ جاؤ اس لیے منع کرتے ہیں۔ اور بڑوں کی بات، بھائی رشید برخودار تمہارا شیر جوان ہے اور اوپر سے اس کا نام بھی شیروں والا ہے، یعنی اسد اللہ، بھلا اسے آسیب کیا کہیں گے؟ ابو نے چچا کریم سے کہا، یار کریم میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط ضروری ہے نا۔ پھر ابو نے مجھے کہا، اسد بیٹا جلدی گھر پہنچو۔ جب میں دکان سے چلا تو دل میں خیال آیا، آج کیوں نہ آسیب کا دیدار کرنے کی ایک اور کوشش کر لی جائے۔ بس پھر کیا تھا، میں چل پڑا قبرستان کی طرف۔ مین روڈ سے ہمارا گھر تقریباً 20 منٹ کی مسافت پر تھا اور قبرستان والے راستے سے 7-8 منٹ کی مسافت پر، یعنی فاصلے پر تھا۔ جب میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو ایک بار پھر آسیب یعنی جنات وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا، آسیب تو کیا، آسیب کا نشان تک نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ایک زوردار قہقہا لگایا اور چل پڑا۔ ابھی میں قبرستان کی حدود کراس کرنے ہی والا تھا کہ دل میں خیال آیا، ایک بار پھر اسے دیکھ لیا جائے، کیا پتا اب کوئی بھوت یا جن نظر آ ہی جائے۔ میں نے پھر پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر پہلے کی طرح وہی تنہائی تھی، میری ذات کے علاوہ وہاں کوئی اور تھا بھی نہیں۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا، آج میں قبرستان والے راستے سے ہو کر آیا ہوں اور واپس بھی وہیں سے آیا ہوں، وہ بھی گوشت لے کر۔ بس انہی سوچوں میں گم میں گھر میں داخل ہوا اور امی کو آواز دی، امی جان آپ کہاں ہیں؟ امی کے جواب سے پتہ چلا کہ وہ تو کچن میں ہیں۔ کچن میں داخل ہوا اور امی کو سودا تھماتے ہوئے کہا، امی میں بھی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، وہ بھی اکیلا۔ آپ نے تو مجھے ہمیشہ بدھو بنایا ہوا ہے، جن بھوت اور آسیب ہوتے ہیں، تم ڈر جاؤ گے، قبرستان والے راستے سے مت آنا، وہ تو تم بھول ہی گئے ہو۔ میں نے امی سے کہا، امی گوشت تو چوپر میں ہے۔ پھر میں نے خود سارے شاپر چیک کیے تھے اور پھر میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے شدید پسینہ آیا اور ایسا محسوس ہو رہا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے۔ پھر میں صحن میں پڑی چارپائی پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے، پھپھو کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور امی سے پوچھا، امی مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں چاچا کریم داخل ہوئے اور سب کو سلام کرتے ہوئے ابو سے مخاطب ہوئے، بھائی رشید اب اسد کا کیا حال ہے؟ بس بھائی ابھی ہوش آیا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ اب اسد کو اور کتنی دیر یہاں لے کر ٹھہرنا ہے؟ اتنے میں ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، رشید صاحب آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟
बाबा जी पूछ रहे हैं। अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर हुजरे में तशरीफ लाइए। अब्बू और चाचा करीम ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और बाबा के हुजरे में ले गए, उनके सामने बिठा दिया। मैं ये सब सूरत-ए-हाल देखकर बहुत परेशान हो रहा था। बाबा जी ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज भी तुम ऐसी कोई हरकत करोगे? मैं बाबा जी के इस सवाल पर और भी परेशान हो गया। आखिर मुझसे वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है, या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? और उससे पहले कि मेरी खामोशी महफिल का माहौल खराब करती, अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरे बकरे का सदका मत भूलना, वरना वो चीज़ दोबारा भी हमला कर सकती है। फिर बाबा जी ने अम्मी से कहा, अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तावीज़ का नागा मत करना। बीबी, अच्छा अब आप लोग अपने घर जाएं, और हाँ रशीद मियाँ, कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में ज़रूर डाल लेना। अब्बू ने बाबा जी से बड़ी हैरत से पूछा था, बाबा जी क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? तो उस पर बाबा जी मुस्कुराकर बोले, रशीद मियाँ, अगर तुम वजीफा ना करो तो अच्छी बात है, बस एहतियातन कह रहा था। अगर कभी कोई वजीफा शुरू करना हो तो पहले कड़ा ज़रूर डाल लेना। अच्छा अब तुम जाओ। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे पूछा, असद तुम्हें कुछ भी याद नहीं? उस दिन क्या हुआ था? अम्मी किस दिन की बात कर रही हैं आप? और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह? यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा, जिस दिन तुम्हारी फुप्पो आई हैं उस दिन हुआ था ये वाकया। अम्मी फुप्पो किस दिन आई हैं? अरे बेटा, आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था, मैं आ रही हूँ और कुछ सौदा लेकर आओ, ये मैंने तुमसे कहा था। वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुमने तो मेरी एक न मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर गुजरे तो तुमसे किसी हवाई चीज ने, यानी किसी जिन ने गोश्त छीन लिया। बस इस वजह से तुम डर गए थे। अम्मी यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो उस पर फुप्पो ने मेरी बात काट कर कहा, असद अब तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर फुप्पो ने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं ना ही आई होती। उस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी कोई गलती नहीं, बस मालिक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई है। और फिर फुप्पो 2 दिन हमारे पास रहकर वापस चले गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हो चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहताज रहने लगे थे। मैं उनके उस रवैये के अलावा इस बात से भी बहुत परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में तावीज़ आखिर क्यों डाला गया है। वो वाकया जो मेरे साथ हुआ ही नहीं, मुझे उसका एहसास क्यों दिलवाया जाता है? मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर अब मैं मौसम गर्मा की छुट्टियां ख़त्म होने का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। फिर जैसे ही मेरा स्कूल खुला तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल ले दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा अब कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजरे। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी साइकिल आ गई। अब तो मौज हो गई थी। अब मेरा स्कूल शुरू हो चुका था और जहन भी पहले से ज़्यादा फ्रेश हो गया था। एक दिन स्कूल से वापसी पर मैं एक बुक स्टॉल पर रुक गया और मुख्तलिफ रिसालों का जायजा ले रहा था। अचानक उस दौरान मैंने शोकेस पर पड़ी एक किताब देखी, 40 दिन में आमिल बने। भाई वो वाली किताब कितने की है? 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब बैग में डाली और घर को चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब का मुताला शुरू कर दिया। उसमें एक वजीफा था, 40 दिन में जिन भूत और आसेब को काबू करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मी की छुट्टियां खराब हो गई उसको मैं काबू करूंगा। बस फिर क्या था, वजीफा शुरू हो गया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद तकरीबन 1 बजे रात के वजीफा शुरू कर देता। अभी मुझे 10 रोज ही हुए थे कि दौरान वजीफा मैंने बहुत शदीद गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था कि दौरान वजीफा अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी, वरना मौत भी वाक़ हो सकती है। जब गर्मी की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंची तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, बाहर आ जाओ। अम्मी मैं ये तस्बीह ख़त्म कर कर आऊँगा। तो अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज़ होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्बीह ख़त्म होने में अभी 4 दाने रहते थे कि अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हो गया है, जल्दी बाहर आओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी इस शहर में मौजूद थी ही नहीं। मैंने अम्मी को आवाज़ दी तो वो अपने कमरे से उठकर आई। असद क्या हुआ? अम्मी आप सो रही थी? क्यों, खैरियत है? क्या आप मेरे कमरे में नहीं आई थी थोड़ी देर पहले? नहीं। असद तुम डर गए हो क्या? उनकी आवाज़ में हैरत के साथ परेशानी भी थी। अब जो मैंने पलट कर देखा
تو میرے پیچھے ایک بہت خوفناک سی عورت لال آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ مجھے گھورتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گلا پکڑتی اور مجھے مار ڈالتی، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے ایک بہت خوفناک سی عورت لال آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ مجھے گھورتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا گلا پکڑتی اور مجھے مار ڈالتی، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ گرنے سے میرے سر پر شدید چوٹ آئی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا، اور وجہ آپ جانتے ہی ہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ اسی بابا کے حجرے میں پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے۔ بابا کہہ رہے تھے، رشید میاں، یہ تعویذ کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا۔ اگر گھر میں ہاتھ والے آٹے کی چکی ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سے پوچھا، بابا جی، اب وہ چیز یعنی وہ جن دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گا؟ بابا جی نے جواب دیا، بالکل بھی نہیں۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولے، رشید میاں، مجھے پتا تھا تمہارا لڑکا ایسی کوئی حرکت ضرور کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یہ پاگل ہو جاتا، پھر تم لوگوں کا کوئی اور بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا۔ رشید میاں، اب یاد آیا میں نے تمہیں کیوں کہا تھا کہ کوئی وظیفہ کرو تو سیدھے ہاتھ میں بسم اللہ کا کڑا ڈال لینا۔ اب ابو نے بابا سے اجازت طلب کی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ رشید میاں، اب یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا، اس میں کیا ہے؟ بابا جی کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کے ساتھ دل میں پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ دونوں بار جو آج سے مجھے نظر آئے تھے، مجھے تو ہوش نہیں رہتا تھا، لیکن میرے امی ابو نے مجھے کہا کہ بابا نے بتایا ہے وہ بہت خطرناک جنات تھے۔ ان کی شکل اتنی خطرناک تھی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تمہارے ساتھ بزرگوں کا سایہ ہے، تمہارے ساتھ دعائیں تھی، اس وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ وہ اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو تم عامل بننا چاہ رہے تھے تو عامل اتنی آسانی سے نہیں بنا جاتا ہے بیٹا کہ تم ان سے بدلہ لوگے۔ وہ جنات ہیں، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ بے شک انسان زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسان سے زیادہ صلاحیتیں دی ہیں اس بات کی کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ آگ سے بن کر انسان کو جلا کر بھسم بھی کر سکتے ہیں اگر انہیں ستایا جائے، اور تم ان کو ستا رہے تھے۔ خاموشی سے کہیں آؤ جاؤ، کہیں سے یہ مت سوچو کہ وہ مجھے نظر آ جائیں تو میں ان سے مقابلہ کروں گا، کیونکہ وہ اپنی دنیا کی مخلوق ہیں، اور انسان اگر جنات کو چھیڑتا ہے یا ان کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے تو پھر وہ انسان کے پورے خاندان کو برباد کر دیتے ہیں۔ بیٹا، دوسری بار بچ گئے ہو، اب تیسری بار ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا۔ میں نے توبہ کر لی۔ آبیل، مجھے مار والی مثال کے مصداق آسے والی غلطی اب کبھی نہیں کروں گا۔ السلام علیکم میرے